نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ہم 28ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ اس پارے کے کل 9 حصے ہیں۔ اس میں سورۃ مجادلہ مکمل ہے، پھر سورۃ حشر ہے، سورۃ ممتحنہ ہے، پھر سورۃ صاف ہے، اور پھر سورۃ جمعہ ہے، اور سورۃ منافقون ہے، اور سورۃ تغابن ہے، اور سورۃ طلاق ہے، اور آخر میں 9 نمبر پہ سورۃ تحریم مکمل ہے اس پارہ 28واں میں۔ سورۃ مجادلہ جو ہے اس کے متعلق یہ مشہور ایک واقعہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شوہر سے جو اظہار ہوا تھا اس کے متعلق ہے۔ وہ عورت اپنے شوہر کے لیے حرام ہو گئی تھی، اور حضرت خولہ پریشان ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اپنی فریاد پیش کی، یا رسول اللہ کہ آپ بار بار فرماتے رہے تھے کہ آپ اپنے شوہر کے لیے حرام ہو گئیں۔ آخر اس عورت نے اللہ رب العزت کی طرف ہاتھ اٹھائے اور دعا کی۔ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی وقت سورۃ نازل فرمائی جس میں زہار کے کفارے کا بیان فرمایا گیا تھا۔ آگے پھر زہار کا جو کفارہ ہے اس کے لیے ایک غلام کو آزاد کیا جائے، یا مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھے جائیں، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے۔ پھر سورۃ حشر مکمل ہے، اور اس میں بنو نذیر جو قبیلہ تھا مدینہ طیبہ میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکے سے وہ قتل کرنا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ فرمایا، اور کئی دن محاصرے کے بعد وہ لوگ وہاں سے نکلنے کے لیے تیار ہوئے، چنانچہ انہیں جلا وطن کیا گیا، اور یہ پہلی جلا وطنی تھی جو خیبر کی جانب ہوئی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان یہود کو نکال کر ملک شام کی طرف بھیج دیا گیا۔ اس طرح ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان رسول کی ضیافت کا بیان بھی ہے، اور اس ضیافت کی اللہ رب العزت نے بہت تعریف فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کا بیان بھی آیا ہے۔ پھر آگے سورۃ ممتحنہ شروع ہو جاتی ہے۔ اس میں مسلمانوں کو تنبیہ کی گیا کہ وہ اسلام کے دشمنوں سے دوستی نہ کریں۔ جی ناظرین، آگے پھر سورۃ صاف شروع ہو رہی ہے، اور اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے جو نصیحت کی جائے تو اس پر پہلے خود عمل کیا جائے بتایا گیا ہے، اور نمبر 2 پر جہاد کرنے والے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں بہت پیارے ہوتے ہیں۔ نمبر 3، کوئی کتنی ہی طاقت صرف کر دے لیکن اللہ تعالیٰ کی جو معرفت ہے اور اللہ کا جو دین ہے، جو نور ہے، جو اس کا دین آیا ہے، یہ کہیں نہیں مٹ سکتا، نہ ہی کبھی یہ بجھ سکتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ جمعہ شروع ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ مبارک دے رہے تھے اور مال تجارت آیا تھا، تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام کی حالت میں چھوڑ کر مال کی طرف اس طرف چلے گئے، تو اس میں وہ احکامات بیان کیے گئے۔ اسی طرح جمعہ کی فضیلت کے احکامات اور آداب کا بیان کیا گیا ہے، اور کچھ بے عمل علماء کا بیان بھی بتایا گیا کہ وہ گدھے کی مثل ہیں، جس طرح اس پر بوجھ لدا ہوتا ہے لیکن اسے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ بوجھ کس چیز کا ہے، یہ کتابیں ہیں، یہ کیا ہے۔ آگے ناظرین سورۃ مومنون شروع ہو رہی ہے، سورۃ منافقون، اور سورۃ منافقون میں یہ ہے کہ منافقین رسالت کی گواہی دینے میں جھوٹے ہیں، نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو ان کی چالوں سے ہوشیار رہنے کا حکم دیا گیا۔ آگے ناظرین سورۃ تغابن شروع ہو رہی ہے۔ آگے پھر سورۃ طلاق شروع ہوتی ہے، اور اس میں طلاق کے کچھ مسائل کا بیان فرمایا گیا ہے۔ مختلف قسم کی عورتوں کی عدت کا بیان، نابالغہ اور ان کی عدت کا بتایا گیا ہے۔ پھر آگے متقین کی جو پریشانیاں ہیں ان کو قیامت کے دن جنت میں ہی نجات ملے گی، اور پھر بے حساب رزق ملے گا، ان کے معاملات آسان ہوں گے، ان کے گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور اجر عظیم انہیں ملے گا، یہ بتایا گیا ہے۔ آگے پھر سورۃ تحریم شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ تحریم میں جو منافقون کا جو بیان تھا کہ وہ اس کے متعلق کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بن حبش کے پاس کچھ جو ٹھہرتے تو وہ شہد پیتے، اور حضرت حفصہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں معمول سے زیادہ ٹھہرنے سے روکنے کے لیے اسکیم تیار کی، جس اسکیم کا اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرما دیا تھا۔ پھر جنتی عورتوں کا بیان ہے۔ اس کے بعد مومنین کے لیے 2 عورتوں کی مثال دی گئی، ایک فرعون کی بیوی آسیہ کی، اور دوسری عمران علیہ السلام کی بیٹی مریم علیہ السلام کی دی گئی کہ وہ جنتی ہیں۔